اگر سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کو مستند اور ضخیم تفاسیر میں دیکھا جائے تو سورۃ الفاتحہ کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ ابتدائی 3 آیات کا ہے جس میں اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ دوسرا حصہ آخری 3 آیات کا ہے جس میں دعا ہے، اور چوتھا حصہ درمیان والی آیت کا ہے جس میں بندے کا اپنے رب سے ایک عہد و پیمان ہے۔ یہ گویا اللہ اور بندے کا ایک ہینڈ شیک ہے۔ پہلی 3 آیات انسان کی طرف سے ان حقائق کا اظہار ہے جہاں وہ معرفت الہی کی جستجو میں خود پہنچ گیا ہے۔ یہ 3 آیات مل کر ایک جملہ بنتی ہیں۔ گرامر کے اعتبار سے بھی یہ بڑی خوبصورت تقسیم ہے۔ پہلی 3 آیتوں میں جو مل کر ایک جملہ بنتی ہیں اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ وہ کچھ اس طرح کہ الحمد مبتدا ہے اور لام حرف جار اور لفظ اللہ مبدل منہ ہے، اور الرحمن اور الرحیم یہ 2 صفات لفظ اللہ کا بدل ہیں، اور اسی طرح مالک یوم الدین بھی لفظ اللہ سے بدل ہے، اور یہ دونوں صفات رحمان اور رحیم اور مالک یوم الدین بھی اس لیے مجرور ہیں کیونکہ لفظ اللہ کا یہ بدل ہیں۔ یہ گویا ایک جملہ چلا آ رہا ہے کہ کل حمد اور کل ثنا، کل شکر اسی اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے، مختار ہے، آقا ہے، پروردگار ہے، رحمان اور رحیم ہے۔ نوٹ کر لیجئے کہ آیت بسم اللہ میں بھی اللہ کے نام کے ساتھ یہ دونوں صفاتی نام الرحمن اور الرحیم آئے ہیں، بلکہ دونوں جگہ بسم اللہ اور سورۃ الفاتحہ 3 نام آئے ہیں۔ سب سے پہلے یہ نام اللہ کا ہے، یہ اللہ کا اسم ذات ہے، یہ ایک صفاتی نام ہے جو کہ اصل میں الہ تھا، پھر اس لفظ الہ میں الف لام داخل ہوا اور یہ لفظ اللہ بن گیا۔ البتہ لفظ اللہ بڑی اہمیت کا حامل ہے اور عربوں میں سب سے زیادہ معروف یہی نام ہے۔ جب قرآن کریم کے اندر رحمان کا تذکرہ شروع کیا تو وہ حیران ہوئے اور کہنے لگے یہ رحمان کیا ہے؟ یعنی انہوں نے کہا مر رحمان، تب یہ کہا گیا قل ادعوا اللہ وادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، کہ یہ نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اسے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکار لو، جو کہہ کر بھی پکارو گے تو تمام اچھے نام اسی کے ہیں، یہ تمام صفات کمال اسی ذات کے اندر موجود ہیں۔ البتہ اس میں اللہ کے 3 معنی ہیں۔ تفصیل سے صرف نظر کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ عوام کے نزدیک اللہ سے مراد حاجت روا، جس کی طرف انسان تکلیف، مصیبت، مشکلات میں رزق کے لیے اور دیگر حاجات کے لیے رجوع کرتا ہے۔ اللہ کا ایک اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ وہ ہستی ہے جو انسان کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ صوفیاء کرام کا تصور ہے، اور ایک اور فلاسفہ کا تصور ہے کہ اللہ وہ ہستی ہے جس کی حقیقت سے کوئی واقف نہیں اور اس کے بارے میں غور و فکر سے سوائے تحیر کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ لفظ اللہ کے 3 معنی ہیں۔ پہلا معنی اللہ وہ ہستی ہے جس کی طرف اپنی تکلیف و مصیبت کے رفع کرنے کے لیے اور اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے رجوع کیا جائے۔ نمبر 2، اللہ وہ ہستی ہے جس سے بے انتہا محبت کی جائے۔ نمبر 3، اللہ وہ ہستی ہے جس کا ادراک ممکن نہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ کی صفات الرحمن اور الرحیم، رحمت کے مادے سے یہ اللہ کے 2 نام ہیں، اور ان دونوں میں فرق ہے۔ لفظ رحمان فعلان کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے، چنانچہ اس کے اندر مبالغے کی کیفیت ہوتی ہے، یعنی انتہائی رحم کرنے والا۔ اس لیے عرب جو اس وزن پر کوئی لفظ لاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں نہایتی شدت ہے، جیسے غضبان، غصے سے لال پیلا ہونا۔ سورۃ الاعراف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ غضبان اسیفا، کہ غصہ اور رنج سے بھرا ہوا تھا۔ عرب کہتے ہیں انا عطشان، میں پیاس سے مرا جا رہا ہوں، اور اسی طرح کہتے ہیں کہ انا جوعان، کہ میں بھوک سے مرا جا رہا ہوں۔ تو گویا رحمان وہ ہستی ہے جس کی رحمت
ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی مانند ہے، اور رحیم فعیل کے وزن پر صفت مشبہ ہے۔ جب کوئی صفت کسی ذات میں مستقل اور دائم ہو جائے تو وہ فعیل کے وزن پر آتی ہے۔ گویا اب الرحمن اور رحیم دونوں صفات اکٹھی ہوئیں، اور اس کا معنی یہ ہوا کہ اس کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے مانند ہے، اور اس کی رحمت میں دوام بھی ہے۔ وہ ایک دریا کی طرح مستقل رواں دواں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی یہ دونوں شانیں بیک وقت اس کے اندر موجود ہیں۔ ہمارے اندر رحم کا جذبہ ابھرتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، مستقل اور ہمیشہ نہیں رہتا، جبکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں جوش بھی ہے اور دوام بھی، اور یہ دونوں چیزیں بیک وقت لفظ اللہ کے اندر موجود ہیں۔ مالک یوم الدین، وہ جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے، وہ مختار مطلق ہے۔ قیامت کے دن انسانوں کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا کا فیصلہ کرے گا۔ وہاں کسی کی سفارش نہیں چلے گی، کسی کا زور نہیں چلے گا، کوئی دے دلا کر نہیں چھوٹ سکے گا، کسی کو کہیں سے مطلقاً کوئی مدد نہیں ملے گی۔ اس روز کہا جائے گا لمن الملک اليوم، کہ آج کس کے ہاتھ میں اختیار اور بادشاہی ہے؟ للہ الواحد القہار، اس اللہ کے ہاتھ میں ہے جو اکیلا ہے اور پوری کائنات پر چھایا ہوا ہے۔ آپ دیکھیے گرامر کی روح سے ایک جملہ مکمل ہوا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یعنی کل حمد و ثنا اور شکر اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار اور مالک ہے، جو رحمان اور رحیم ہے، اور جزا و سزا کے دن کا مالک اور مختار مطلق ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا دوسرا حصہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور ہم صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہتے رہیں گے۔ ضمیر مخاطب کاف کو مقدم کرنے سے حصر کا مفہوم پیدا ہوتا ہے۔ پھر عربی میں فعل مضارع زمانہ حال اور مستقبل دونوں کے لیے آتا ہے، لہٰذا میں نے ترجمہ میں ان دونوں باتوں کا لحاظ رکھا ہے۔ یہ بندے کا اپنے پروردگار سے عہد و پیما ہے۔ یہاں سمجھنے کا اصل نقطہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ کر لینا تو آسان ہے کہ اللہ میں تیری ہی بندگی کروں گا، لیکن اس فیصلے کو نبھانا بہت مشکل ہے۔ اللہ کی بندگی کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا آسان نہیں، لہذا بندگی کے عہد کو پورا کرنے کے لیے فوراً اللہ کی پناہ میں آنا ضروری ہے کہ اللہ میں اس ضمن میں تیری ہی مدد چاہتا ہوں۔ فیصلہ تو میں نے کر لیا ہے کہ تیری ہی بندگی کروں گا اور اس کا وعدہ کر رہا ہوں، لیکن اس وعدے پر کاربند رہنے کے لیے مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اذکار معصورہ میں ہر نماز کے بعد ربی اعنی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتک، یہ دعا منقول ہے کہ اللہ میری مدد فرما کہ میں تجھے یاد رکھ سکوں، تیرا شکر ادا کر سکوں اور تیری بندگی احسن طریقے سے بجا لاؤں۔ تیری مدد کے بغیر یہ نہیں کر سکوں گا۔ یہاں جب بھی ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین تلاوت کریں تو ہم پر ایک خاص کیفیت طاری ہو جانی چاہیے کہ کب کبھی طاری ہو کہ اللہ میں تیری بندگی کا وعدہ تو کر رہا ہوں، میں نے ارادہ تو کر لیا ہے کہ تیرا بندہ بن کر زندگی گزاروں گا، میں تیری جناب میں اس بات کا اقرار کر رہا ہوں، لیکن اے اللہ میں تیری مدد کا محتاج ہوں۔ تیری طرف سے توفیق ہوگی، آسانی ہوگی، تعاون ہوگا، نصرت ہوگی، تب ہی میں یہ عہد و پیما پورا کر سکوں گا، ورنہ یہ میرے لیے ممکن نہیں۔ یہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین ایک آیت ہے لیکن جملے دو ہیں۔ ایاک نعبد مکمل جملہ ہے جو کہ فعلیہ انشائیہ ہے، ایاک نستعین دوسرا جملہ ہے۔ بیچ میں حرف عطف واو آیا ہے، اس سے پہلے صورت مبارکہ میں کوئی حرف عطف نہیں آیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ساری صفات اس کی ذات میں بیک وقت موجود ہیں۔ یہاں حرف عطف آ گیا، اے اللہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ ہمارا سارا دار و مدار اور توکل
تجھی پر ہے، ہم تیری مدد کے سہارے اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے رہیں گے۔ سورۃ الفاتحہ کا تیسرا حصہ۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت بخش سیدھی راہ کی، راہ ان لوگوں کی جن پر تیرا انعام ہوا، جو نہ مغضوب ہوئے اور نہ گمراہ۔ اب دیکھیے یہ ایاک نستعین کی تشریح ہے جو آخری 3 آیاتوں میں ہے۔ ہمیں اللہ سے کیا مدد چاہیے؟ کیا ہمیں پیسہ چاہیے؟ کیا ہمیں دولت چاہیے؟ نہیں، یہ اللہ ہمیں یہ نہیں چاہیے۔ پھر کیا چاہیے؟ تو اس کو بیان کیا، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ یہ جو زندگی کے مختلف معاملات میں 2 راہیں، سہ راہیں اور چوراہے آ جاتے ہیں، وہاں ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ لہٰذا اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت بخش۔ اہدی، ہدایت سے فعل امر ہے کہ ہمیں ہدایت دے۔ ہدایت کے 3 درجے ہیں۔ ایک درجہ یہ کہ سیدھا راستہ بتا دیا جائے، دوسرا یہ کہ سیدھا راستہ دکھا دیا جائے، اور آخری معنی یہ ہے کہ انگلی پکڑ کر سیدھے راستے پر چلا دیا جائے، جیسا کہ بچوں کو لے کر آتے ہیں۔ لہٰذا سیدھے راستے کی ہدایت کی دعا میں یہ سارے مفہوم شامل ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے، اے اللہ اس راستے کے لیے ہمارے سینوں کو کھول دیجئے۔ اللہم نور قلوبنا بالایمان وشرح صدورنا للاسلام، کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کر دے اور ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے، ہمیں اس پر انشراح صدر ہو جائے، اور پھر یہ کہ ہمیں سیدھے راستے کے اوپر چلا دیجیے۔